مینگورا سے بحرین کی جانب جاتے ہوئے عمران خان صحافی سے اپنے اگلے جلسے کی تقریر پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تہہ کیے ہوئے ایک سفید کاغذ پر اردو میں نوٹس بنا رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں ریاست مدینہ کے حوالے تب بھی نمایاں تھے۔ یہ سن 1997 کی انتخابی مہم تھی۔ پیپلز پارٹی حکومت کی برطرفی کے بعد صدر فاروق لغاری نے نگران حکومت قائم کر کے عام انتخابات کا شور ڈال رکھا تھا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ اپریل 1996 میں وجود میں آنے والی نئی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں اتر چکی تھی۔ سن 1992 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں عظیم کامیابی سمیٹنے اور شوکت خانم کینسر ہسپتال جیسے بڑے فلاحی منصوبے کے قیام کے بعد اب کرکٹر عمران خان سیاست کے میدان کا رخ کر چکے تھے۔ اس وقت جنگ راولپنڈی میں سینئر رپورٹر تھا۔ صحافی کا کہنا ہے کہ ایڈیٹر صاحب نے اسائنمنٹ دی کہ مجھے عمران خان کے ساتھ اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں کے دورے پر جانا ہے۔ اس دوران مجھے عمران خان کے ساتھ تقریر کے نکات اور موضوعات پر گفتگو کرنا تھی۔ عمران خان کے ساتھ اس وقت کے میڈیا ایڈوائزر منصور صدیقی بھی تھے، جنہوں نے قاضی حسین احمد کے اسلامک فرنٹ سے شہرت حاصل کی تھی۔ سینئر ٹی وی اینکر نسیم زہرا بھی عمران خان کے سیاسی قافلے کا حصہ رہ چکی ہیں۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ میں نے 96 میں پارٹی جوائن کی تو مجھے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بنایا گیا۔ میرا تحریک انصاف میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ سب آئین کے تحت کام کریں، چاہے وہ سیاستدان ہو یا بیوروکریسی یا فوج۔ اس وقت عمران خان کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہر صورت قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ وہ لوگ جو شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں ان کے ساتھ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جب ہم فنڈ ریزنگ کے لیے باہر نکلے تھے تو جس طرح کی پذیرائی ملی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کچھ اس سے بڑھ کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی اور صوبہ پنجاب کے سابق صدر حفیظ خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے منشور کا مسودہ حسر نثار نے لکھا، ان دنوں پاکستان میں دو سیاسی جماعتیں کرسی کا کھیل کھیل رہی تھیں۔ ایک پر مبینہ بدعنوانی کے الزامات لگتے تو دوسری جماعت آ کر اس پر مقدمہ بناتی تھی اور پھر خود پر بدعنوانی کے الزامات کے بعد کچھ عرصے میں اقتدار سے باہر ہو جاتی۔ عمران خان کی کوشش تھی کہ وہ ایسی اصلاحات لائیں کہ جن سے نظام ٹھیک کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نام رکھا جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسے پارٹی کا نام دیا جائے، موومنٹ فار جسٹس۔ کچھ نے کہا کہ اسے ایک تحریک کے طور پر لے کر چلا جائے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ایئر مارشل اصغر خان نے بھی ملتے جلتے نام سے پارٹی بنائی تھی، اس لیے وہ نام ترک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف نام رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انصاف کا بول بالا ہو۔ انصاف سر عام، یہ نعرہ تحریک انصاف نے دیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ملک میں بہتری لائی جائے، نظام کو بہتر کیا جائے، کرپشن کو روکا جائے اور عام آدمی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ حفیظ خان کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنانے میں بنیادی کردار عمران خان کا تھا۔ ان میں سے کئی بحثیں تو زمان پارک میں ان کے گھر پر ہوتی تھی اور کئی بعد ازاں سکواچ کارنر میں قائم ہونے والے دفتر میں ہوتی رہیں۔ عمران خان ان ساری گفتگوؤں میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ نسیم زہرا بھی پارٹی کے ابتدائی دنوں اور سرگرمیوں میں عمران خان کی سیاسی سوچ اور اپروچ کو واضح کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم عوام میں جاتے تھے تو ہم بازار میں آم اور سبزی کی پیٹیاں رکھ کر سیڑھی بنا کر کھڑے ہوتے تھے اور عمران خان تقریر کرتے تھے۔ کبھی کراچی کمپنی میں اور کبھی شہر کے کسی دوسرے حصے میں چھوٹا سا سٹیج بنا کر جلسہ کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان میں تب بھی جوش اور جذبہ بہت تھا۔ جب ہم کسی ایسی سرگرمی سے واپس آتے تھے تو عمران خان پرجوش انداز میں کہتے تھے کہ دیکھو کتنی دنیا آئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم جواب میں کہتے تھے کہ تعداد تو کچھ زیادہ نہیں تھی، یہی 100-200 لوگ تھے، تو عمران خان کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا کتنا جذبہ تھا، کتنا جنون تھا۔ ایسا شروع سے ہی تھا کہ عمران خان بہت پرجوش ہوتے تھے۔ عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے میڈیا افتخار درانی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پورا نام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک اصلاحی تحریک ہے۔
دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ مقاصد حاصل کرتی ہیں لیکن کبھی وہ اقتدار میں نہیں آتی۔ اس لحاظ سے تحریک انصاف وہ اصلاحی تحریک ہے جو اقتدار تک پہنچی۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی امریکی صدر گزرے ہیں اگر ان کو دیکھیں تو وہ صدارت کی مدت پوری کرنے کے بعد اس منصب کو استعمال کر کے سماجی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں عمران خان دنیا کا وہ لیڈر ہے جس نے سماجی خدمت کرتے کرتے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور اقتدار کی منزل تک جا پہنچا۔ افتخار درانی کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان سوشل ورک سے سیاست کی طرف آئے ہیں اس لیے ان کی توجہ کا اصل مرکز پہلے انصاف اور دوسرا سوشل ویلفیئر ہے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ جب ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان یہ ضرور کہا کرتے تھے کہ دیکھنا ایک دن میں ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب 1997 کا الیکشن آیا تو کچھ لوگوں کے خلاف کیسز جو لغاری صاحب نے بنائے تھے ان کو بھی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی، تو اس وقت عمران خان نے خط لکھا کہ یہ غلط ہے، کرپٹ لوگوں کو سسٹم میں کیوں واپس لایا جا رہا ہے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ عمران خان کی سوچ یہی تھی کہ ہر صورت میں قانون کی بالادستی قائم کی جائے گی، اور یوں کہہ لیں کہ اس وقت ان کے اس نقطے پر بہت زور تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سن 97 کے الیکشن میں پارٹی کو ایک نشست پر بھی کامیابی نہیں ہوئی تو خان صاحب نے سب کو فون کیے کہ آپ لوگ گھبرا تو نہیں گئے۔ انہوں نے ہر ایک کو حوصلہ دیا اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ اس وقت بھی سب سے زیادہ ووٹ جو ملے تھے وہ اس وقت کے صوبہ سرحد میں تھے، اور یہی طے تھا کہ وہاں کی کارکردگی سب سے اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تب جو کور کمیٹی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہلاتی تھی، اور سینٹرل ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا کہ صوبہ سرحد میں تنظیمی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ ان دنوں اویس غنی صوبہ سرحد کے صدر تھے، لیکن خان صاحب پشاور گئے اور اویس غنی کو ہٹا کر نوابزادہ محسن علی خان کو صوبائی صدر بنا دیا۔ 97 کے الیکشن کے بعد خان صاحب کو سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ کامیابی کے لیے الیکٹیبلز کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ پھر آپ نے 2018 میں دیکھا کہ انہوں نے الیکٹیبلز کو ساتھ لیا۔ جب پارٹی اقتدار میں آئی تو بہت مختلف لوگ ساتھ تھے۔ اب کامیابی کا تعین تو اس سے ہوگا کہ حکومت میں کون لوگ ساتھ تھے اور ان کا تجربہ کتنا تھا۔ افتخار درانی کہتے ہیں کہ عمران خان نے کبھی بھی ووٹ کو ترجیح نہیں دی، بلکہ عمران خان سیاست میں متبادل قیادت لانے کے عمل پر کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ ویلفیئر کی سیاست کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ وہ خیبر پختونخوا میں ایسی سیاسی قیادت سامنے لائے جن کا اس سے پہلے کوئی سیاسی پس منظر نہیں تھا۔ قومی اسمبلی کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نشستوں کا جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کی سوچ کا نتیجہ کیا تھا۔ کہیں 5 یا 6 یا کہیں 8 یا 10 سے زیادہ آپ کو جانے پہچانے چہرے نہیں ملتے، بلکہ نئے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں، بلکہ یہ عوام کو انصاف فراہم کرنے کی ایک تحریک ہے جس کا مقصد پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے۔ عمران خان کی سوچ حقوق العباد کے حوالے سے اہم پروگرام رکھتی ہے۔ پناہ گاہوں کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ خواتین کے حقوق کے لیے عملی اقدامات کرتے ہوئے جائیداد میں حصہ لینے کی ضمانت دے دی گئی۔ ہیلتھ کارڈ بھی سماجی خدمت کی سوچ کی عکاسی ہے۔ یہ پالیسیاں ریاست مدینہ کے ماڈل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حفیظ خان کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ ہوئیں، اور جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہوئیں۔ حفیظ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خان صاحب جو منصوبہ لے کر آئے تھے اس پر پورا نہ اتر سکے، اور پنجاب جو کہ سب سے بڑا اور اہم صوبہ ہے جہاں ملک کی 62% آبادی قیام پذیر ہے، اس میں انہوں نے ہمارے سر پر جو بزدار بٹھا دیا تھا وہ میری رائے میں ناکامیوں میں سے ایک تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی پرانے لوگوں کو نکالنے کی وجہ صرف کرپشن کے خاتمے اور عوام کی خدمت تھی۔ منزہ حسن کہتی ہیں کہ میں نے جب 1996 میں عمران خان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو مجھے ایسے رہنما کی تلاش تھی جو صرف سیاستدان نہ ہو بلکہ اسٹیٹس مین ہو۔ عمران خان نے اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے بہت سے کامیاب کام کروائے، لیکن اپوزیشن نے رات دن خان صاحب کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور آخر کار عدم اعتماد کے ذریعے سے عمران خان سے حکومت چھین لی گئی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی عمران خان کی شہرت کم نہ ہوئی اور لوگ عمران خان کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔
آج عمران خان کو جتنی شہرت حاصل ہے شاید ہی دنیا میں کسی کو اتنی شہرت ملی ہو۔ دوستو، میرا نام رانا وہاب۔ اگر آپ لوگ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔